بلایا گیا کہ سواری پر سوار ہو کر کیا ہو. آسمانوں پر پہنچے. پہلے آسمان پر یہ لمبی تفصیل ہے. وہاں پر آدم علیہ السلام سے آپ کی پھر ملاقات ہوئی. وہاں پھر دوسرے آسمان پر دوسرے نبی سے تیسرے آسمان. جو نبی یہاں بیت المقدس میں تھے حضور کی امامت میں نماز پڑھ چکے, پھر وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. اب ایک سوال آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضور نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائے, اور پھر یہاں سے نکلے. پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان میں نوح علیہ السلام سے, تیسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام, چوتھے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام, تیسرے آسمان میں, چوتھے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام. اس طرح انبیاء اکرام سے ملاقات کرتے رہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ انبیاء حضور سے پہلے کیسے گئے وہاں پر؟ وہ تو یہاں پر امامت میں جماعت میں تھے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امامت میں جماعت میں وہ شریک بھی رہے. اس کا جواب مفسرین نے یوں فرمایا, بات در حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تھے, اور دولہے کی سواری بڑی آرام سے جاتی ہے, اور براتیوں کو انتظام کے لیے کبھی پہلے پہنچنا ہوتا ہے, تیزی سے وہ جا کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضور کی وہ براق کی سواری پوری اپنی رفتار سے نہیں, بلکہ وہ اپنی شان کے ساتھ جیسے دولہے کو لے جاتی ہے اس طرح سے وہ جا رہی تھی. اور اندازہ کرو وہ انبیاء اکرام کی رفتار اتنی ہے, تو پھر اگر میرے نبی کی پوری رفتار ظاہر ہو جائے تو اس رفتار کو کون پا سکے؟ عزیزان محترم, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی گتھیاں سلجھانا معمولی بات نہیں ہے. سیدھے اس کا جواب ایک ہی ہے. بعض لوگ اگر کنفیوژن ہے کہ اتنا لمبا سفر, بیت المقدس میں اتنے نبیوں سے ملاقات, ساتوں آسمان, یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتا, عقل میں نہیں آتی بات. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اگر ایسی بات کہے تو اسے سمجھا دیں, میاں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام لوگوں کی عقل میں نہ آئے. اگر تیری عقل میں آ جاتا تو وہ معجزہ کیسے ہوتا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کی, یہ تیرے ذہن میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ کوئی کر سکے؟